اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجهم۔ شرائع الاسلام میں ہماری گفتگو چل رہی تھی قبلے کے بیان میں، تو بتایا تھا کہ قبلہ کیا ہے، یہ ہو چکا، قبلہ کسے کہتے ہیں، قبلہ کیا ہے، اور پھر یہ بتایا قبلے کا مثلا پتہ لگانے کے بارے میں، اور مثلا اجتہاد کے ذریعے، انسان زن کے ذریعے، اور اگر زن بھی نہیں کر پا رہا ہے تو اگر کوئی مثلا کافر سے خبر دے قبلے کے بارے میں تو یہ تھا قول، یہ قیل تھی یہ کہ اس کی خبر پر عمل نہیں کرے گا، اور اگر زن ہو جائے اس پہ تو صاحب شاعر نے کہا تھا کہ اگر اس کی خبر سے زن پیدا ہو جائے تو پھر اس پر عمل کرے گا۔ تو آج کا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ وہ تعویل بھروسہ کرے گا، اعتماد کرے گا قبلۃ البلد پر۔ اگر وہ اس بات کو نہ جانے کہ یہ بلد، یہ مدینہ مثلا جو ہے وہ بنایا گیا ہے، غلط طریقے سے بنایا گیا ہے، اس پر جو ہے وہ نہ کرے۔ اور اگر جو شخص جس کے لیے اجتہاد ممکن نہیں ہے، مثلا اسے زن بھی نہیں ہو پا رہا ہے کسی چیز کی وجہ سے، جیسے نابینا انسان ہے، اس سے کیا زن ہوگا بیچارے کو، اس کے لیے چاروں طرف برابر ہی ہیں، کیسے سمجھے گا وہ؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے شخص کو جو ہے وہ دوسرے پر اعتماد کرے گا، کوئی بتا رہا ہے تو اس پر عمل کرے گا، پوچھ لے کسی سے۔ ومن فقد العلم والظن، اور جو شخص علم اور زن کو فقد کر دے، یعنی نہ اس کو علم حاصل ہو پا رہا ہے قبلے کے بارے میں اور نہ ہی زن حاصل ہو پا رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اگر وقت وسیع ہے تو چاروں طرف منہ کر کے نماز کو پڑھے، یعنی ہر نماز کو چاروں طرف پڑھا جائے۔ ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے چاروں سمتوں میں ظہر کی نماز، کل جہہ مرہ، ہر جہت میں ایک دفعہ۔ لیکن اگر وقت تنگ ہے تو جتنا ممکن ہو وقت میں پڑھنا اتنی طرف پڑھ لے، صحیح۔ اگر وقت میں وسعت ہے تو چاروں جہت میں پڑھے ایک نماز کو، اور اگر وقت تنگ ہے تو جتنا وقت ہو، جتنی طرف پڑھ سکتا ہو اتنی طرف پڑھ لے، دو طرف پڑھ سکتا ہے دو طرف پڑھ لے، تین طرف پڑھ سکتا ہے رک کر کے تین طرف پڑھ کے نماز پڑھ لے۔ اور اگر یہ ہے کہ صرف ایک طرف ہی نماز پڑھ سکتا ہے تو بس پھر اسے اختیار ہے، چاہے کسی بھی سمت میں رخ کر کے نماز پڑھ لے، چاہے کسی بھی سمت رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ ہاں، مسافر جو ہے اس کے اوپر بھی استقبال قبلہ واجب ہے، مسافر کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ نماز روبہ قبلہ ہو کے پڑھے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسافر ہے تو وہ مثلا کدھر کو نماز پڑھ لے، کسی سمت نماز پڑھ لے، نہیں، بلکہ اس کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ روبہ قبلہ ہو کر نماز پڑھے، اور جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ واجب نماز کو سواری پر پڑھے، واجب نماز کو سواری پر پڑھنا جائز نہیں ہے، مگر ضرورت کے بعد، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، اور اس میں بھی استقبال قبلہ کرے گا۔ اگر ممکن نہ ہو استقبال قبلہ ایسے شخص کے لیے تو جتنا ممکن ہو، اگر پوری نماز نہیں پڑھ سکتا مستقبل قبلہ ہو کے تو جتنا پڑھ سکتا ہو، جتنی نماز پڑھ سکتا ہو، نماز کا جتنا حصہ مستقبل قبلہ ہو کر پڑھا جا سکتا ہو تو اسے اتنا پڑھ دے، اور جیسے ہی مثلا جو ہے پھر وہ سواری مڑے جدھر کو تو مثلا اسی اعتبار سے انحراف کرتا رہے۔
انما يعول على قبلة البلد اذا لم يعلم انها بنيت على الغلط. شہر کی مثلا جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اعتماد کر لے گا شہر میں جو چیزیں اس طریقے سے بنائی گئی ہیں مثلا جن کو ہم جانتے ہیں کہ یہ قبلہ رخ نہیں ہوتی، اگر یہ یقین ہو جائے کہ ہاں یہ جو ہے غلط نہیں بنائی گئی ہیں. مثلا آپ جب ٹوائلٹ بناؤ گے مثلا تو کس طرح بناؤ گے کہ قبلہ رخ نہیں ہوں گے. یا مسلمانوں کا قبرستان ہے مثلا، ان سے پتہ چل جائے گا کہ قبروں کا رخ کیسے ہے تو اس سے قبلے کا پتہ چل جائے گا مثلا. صحیح. تو اس طرح بشرطے کہ آپ کو یہ علم ہو کہ غلط نہیں بنائے گئے ہیں. ومن لیس متمکنا من الاجتہاد کالعمی، اور وہ شخص جو متمکن نہیں ہے اجتہاد پر، جیسے ایک نابینا انسان جس کو ظن بھی نہیں ہو سکتا کیسے مثلا جو ہے وہ یعمل علی غیرہ، تو ایسا شخص اعتماد کرے گا کس پر؟ علی غیرہ، اپنے غیر پر، اپنے غیر سے جیسا بتائے گا اس پر عمل کر لے گا. ومن فقد العلم والظن، اور جو شخص علم اور ظن دونوں کو فقد کر دے، علم اور ظن سے حاصل ہی نہیں ہو رہا تو کیا کرے؟ فإن كان الوقت واسعا، اگر وقت واسع ہے وسیع ہے، صلی الصلاۃ الواحدہ الی اربع جہات، تو پھر وہ ایک نماز کو 4 جہتوں میں پڑھے گا، 4 سمتوں میں پڑھے گا. وإن ضاق عن ذلك، اور اگر جو ہے وقت تنگ ہے کہ وہ 4 سمتوں میں انزال کے 4 سمتوں میں نہیں پڑھ سکتا، وقت اتنا نہیں ہے، تنگ ہے وقت، کہہ رہے ہیں صلی من الجہات ما یحتملہ الوقت، تو کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ اتنی جہت میں نماز پڑھ لے گا جتنی جہت میں وقت موجود ہے، وقت کا احتمال ہے کہ اتنا وقت باقی رہے گا. وإن ضاق إلا عن صلاة واحدہ، اور اگر وقت اتنا تنگ ہے کہ بس ایک رکعت نماز، یعنی ایک طرف نماز پڑھ سکتا ہے، ایک جہت میں نماز پڑھ سکتا ہے، صلاها إلى أي جهة شاء، تو وہ کدھر منہ کر کے نماز پڑھے گا؟ تو جدھر چاہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ دے. والمسافر يجب عليه استقبال القبلہ، وہ مسافر کے اوپر واجب ہے کہ وہ استقبال قبلہ کرے، روبہ قبلہ ہو. ولا يجوز له يصلي شيئا من الفرائض على الراحلہ، اور جائز نہیں ہے مسافر کے لیے کہ وہ نماز پڑھے، کون سی واجب نماز، کوئی بھی واجب نماز، علی الراحلہ، سواری پر، سواری پر نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. الا عند الضرورہ، مگر یہ کہ کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو، مثلا خوف ہے یا مرض ہے، صحیح، تو اس میں الگ مسئلہ ہے، خوف یا مرض وغیرہ. جناب استقبل القبلہ، اور وہ استقبال قبلہ کرے گا. فإن لم يتمكن استقبل القبلہ بما امکنہ من صلاته، کہہ رہے کہ اگر ممکن نہ ہو اس کے لیے استقبال قبلہ، اس کے لیے ممکن نہ ہو تو جتنا ممکن ہو اتنا کر دیں. صحیح. وَيَنْحَرِفُ إِلَى الْقِبْلَةِ كَكُلَّمَا انْحَرَفَتِ الدَّابَّةُ، اور قبلے کی طرف منحرف ہو جائے، قبلے کی طرف منحرف ہوتا رہے جس طریقے سے دابہ منحرف ہوتا رہے، یعنی جیسے وہ چلتا رہے گا اس کے اعتبار سے. فَإِن لَمْ يَتَمَكَّنْ اسْتَقْبَلَ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، اور یہ ممکن نہ ہو تو پھر یعنی استقبال قبلہ تکبیرۃ الاحرام کے وقت کر دے. جب تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہے، تکبیر کہہ رہا ہے، تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہے، تو اس وقت روبہ قبلہ ہونا چاہیے. وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو، اجزأت الصلاۃ وإن لم يكن مستقبلا، تو اس کی نماز ایسے ہی کافی ہے چاہے وہ روبہ قبلہ نہ بھی ہوا ہو. ممکن نہ ہو تو کیا کرے آدمی؟ وہ جیسے چاہے پڑھ لے، ادھر چاہے پڑھ لے، منہ کر لے نماز. وَتَزَلْ مُزْتَرَ لِلصَّلَاةِ، تو اسی طریقے سے وہ انسان کی جو مزتر ہے. ماشین ما ذکر الوقت، یعنی ایک انسان کو نماز پڑھنی ہے، مزتر ہے، پریشان ہے، نہیں حاجت ہے، مثلا یہ کہ اس کے بعد مثلا وقت نکل جائے گا یا مثلا قضا ہو جائے گی، تو کہیں ماشین ما ذکر الوقت، تو وہ چلتے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے اگر وقت تنگ ہو. ہاں چلتے ہوئے پڑھ سکتا ہے، نہیں خود ہی چلتے ہوئے پڑھ سکتا ہے. وَلَوْ كَانَ
الراکب بحیث تمکن من الرکوع والسجود، اور اگر راکب ہے تو جتنا اس کا ممکن ہے رکوع سجود کرنے سے تو رکوع سجود کر لے، اور فرائض الصلاۃ اور جو نماز کے واجبات ہیں ان کو بجا لائے، جتنا ممکن ہو اتنا بجا لائے. صحیح. هل يجوز له الفریضہ علی الراحلہ اختیارا، یعنی کیا جائز ہے فریضہ نماز کا پڑھنا اختیاری حالت میں، یعنی مسافر کے لیے کہاں راحلہ پر؟ کیا واجب نماز کا پڑھنا جائز ہے اختیاری حالت میں؟ کہیں پر؟ سواری پر. کیا جائز ہے واجب نماز کا پڑھنا سواری پر اختیاری حالت میں؟ قیل نعم، ایک قول یہ ہے کہ ہاں جائز ہے، وقیل لا، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں جائز نہیں ہے. وہو الاشباہ، صاحب شرح فرماتے ہیں کہ اختیاری حالت میں واجب نماز کا سواری پر پڑھنا جائز نہیں ہے. یعنی ایک قول کیا ہے اس میں کہ کیا واجب نماز کا سواری پر پڑھنا جائز ہے، ایک قول کیا ہے کہ جائز ہے، دوسرا قول کیا ہے جائز نہیں ہے. صاحب شرح کیا فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دوسرا قول ہی اشباہ ہے، یعنی جائز نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ کیا جائز ہے واجب نماز پڑھنا سواری پر اختیاری حالت میں؟ قیلا نعم، ایک قول یہ ہے کہ ہاں جائز ہے، اور وقیلا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جائز، قیلا لا، دوسرا قول یہ جائز نہیں ہے. صاحب شرح فرماتے ہیں وہ الاشباہ، اور دوسرا قول ہی میرے نزدیک اشباہ ہے. والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.